بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قطبیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوفزدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو بلایا، جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو وہ فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہ اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کا زوال کا سبب بنے۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبرگیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی، اسے اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیں تھیں، سب کو بچہ پیش کیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے ہاتھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانہ سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت ہی اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً دایا کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے
آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ فرمان الہی ہے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعہ کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدہ پر یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی، وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہیں، اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ والسلام۔ خدا حافظ۔